السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلم کار کے ساتھ مسرور پیرزادہ ایک بار پھر حاضر ہے لیڈر ٹی وی کے پروگرام میں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں مہمان کے طور پہ، ان کا ادب اور صحافت دونوں سے واسطہ رہا ہے، لکھتے بھی بہت اچھا ہیں، مختلف ٹی وی چینلز اخباروں میں کام کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں توقیر چغتائی۔ توقیر بھائی، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا اور اس گفتگو کا اہتمام کیا، تو آپ کی بہت محبت اور بہت اچھا، ہم آغاز کریں گے کیونکہ صحافت سے زیادہ آپ کا ایک ادبی حوالہ زیادہ مضبوط ہے، تو ہم اور آپ کی ادبی ایک تو لکھنے کی چیزیں جو تخلیقات ہیں آپ کی وہ بھی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کہیں نہ کہیں وابستگی رہی ہے بڑے بڑے ادیبوں سے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ پنجابی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی ہے اور دیگر بھی علاقائی زبانوں میں، اس کا تھوڑا تعارف ہمارے ناظرین سے آپ کرا دیں آپ۔ ہاں، بنیادی طور پہ بہت شکریہ۔ بنیادی طور پہ میرا تعلق جو تھا ایک مذہبی خاندان سے تھا، اچھا، تو جس کی وجہ سے بچپن سے گھر میں پنجابی کی جو ہماری صوفیات ہے، شاعر جیسے بابا بلے شاہ ہوں، وارث شاہ ہوں اور دوسرے جو بزرگ ہیں، ان کی شاعری گھر میں گونجتی تھی۔ خاص طور پہ میاں محمد بخش جو تھے، وہ ان کی شاعری بہت زیادہ پڑھی جاتی تھی ہمارے ہاں۔ گھروں میں خواتین بھی ایون جو ہے نا وہ پڑھتی تھیں، چچا کی بیٹیاں اور ہماری پھوپھیاں، اور لیکن وہ پس منظر وہ مذہبی تھا۔ جی، لیکن وہ مذہبی، وہ آپ کہیں گے کہ وہ مذہبی اس طرح کے تھے کہ انتہائی سیکولر، ان کے ذہن میں شیعہ سنی وہابی والا کوئی تصور تھا ہی نہیں۔ بہت اچھا، وہ کہ وہ خود پختہ سنی تھے ایک باقاعدہ، اور وہ ایک طریقہ چل رہا تھا پچھلے 400-500 سال سے، امام مسجد اور عالم دین۔ ہمارے چچا جو تھے وہ بھی جامع مسجد راول پنڈی میں خطیب رہے، اور اس کے علاوہ دوسرے چچا بھی فارسی اور عربی کے عالم اور پڑھے لکھے۔ تو فارسی اور پنجابی کی جو شاعری کی ہمیں بنیادی طور پہ چسکا لگا وہ گھر سی، کیونکہ سپورٹ تھی کریمہ بابک شاہ برحال ماں کے استہ مسیر کمند ہوا، اور دوسری چیزیں ہمارے یہاں شیخ سعدی کی پڑھی جاتی تھیں، اور رومی جامی، اس کے ساتھ حافظ۔ زبردست۔ لیکن اس کے آگے جو سلسلہ شروع ہوا لکھنے کا، وہ ہم گاؤں میں 2-3 لڑکے تھے، ایک تو ہمارے دوست تھے سید عظمت بخاری، بلکہ وہ اس دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ میرے خیال میں MNA کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ایک دفعہ منتخب بے نظیر بھٹو نے انہیں کافی اپنی قربت دے رکھی تھی۔ تو وہ تھے، ان کے والد صاحب ہمارے ماسٹر تھے، تو وہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے والد صاحب کا، تو پھر انہوں نے پڑھا، اور اس کے بعد وہ ایک وکیل بنے، آج کل ایک بڑے معروف قانون دان اور وکیل ہیں، عظمت بخاری، ایک وہ تھے۔ اور دوسرا ایک اور لڑکا تھا جس کا نام جہانگیر تھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں ان کے گھر میں یا خاندان میں کوئی بندہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس نے جو ہے نا وہ معاشیات میں اس طرف اس کا سلسلہ ہوا، بینکنگ اور معاشی شعبے میں، تو وہاں پہ اس نے کمال حاصل کیا۔ مگر ان دونوں، ہم تین جو تھے، ہمیں بچپن سے ہی وہ بچوں کے رسائل پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو کھلونا، بچوں کا باغ، تعلیم و تربیت، پھول وغیرہ اس طرح کے نونہال پرچے ہم پڑھا کرتے تھے، اور گھر میں ایک لائبریری سی بنا رکھی تھی، یوں لمبی سی رسیاں لٹکا کے اس کے اوپر ان پرچوں کو یوں لائن سے رکھا کرتے تھے، اور کہتے تھے ہم نے لائبریری کھول رکھی ہے۔ وہاں سے پھر آگے سلسلہ بڑھا تو ڈائجسٹوں تک پہنچے، جس میں سسپینس، مگر اس سے بھی پہلے آداب عرض ایک ہوا کرتا تھا لاہور میں، تو جس میں جسے ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ پھر جواب عرض اور سلام عرض بھی پرچے تھے، مگر آداب عرض کا اپنا ایک رنگ تھا، اس میں اچھے شاعر بھی چھپتے تھے، غزلیں، اور اس میں انتخاب شاعری کے چھپتا تھا۔ لیکن اس کے فوراً بعد ہم سسپینس سے متعارف ہوئے، اور فوراً ہی جو آگے چلا سلسلہ وہ سب رنگ تک پہنچ گیا۔ سب رنگ نے ہماری تربیت جو نثری ادب میں کی، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں بڑی سب رنگ، خاص طور پہ شکیل عادل زادہ کی وجہ سے وہ کافی امپریشن ان کا زیادہ پڑا، بہت زیادہ۔ تو شکیل بھائی ہمارے لیے اس وقت ایک بہت بڑے سمجھ لیں کہ دیوتا تھے، اور ہم ان کی چیزیں ظاہر اداریہ تو پڑھا ہی کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے ان کی سیریز بھی انہوں نے جو لکھی وہاں پہ، جو سلسلے لکھے، اس میں شوکت صدیقی صاحب کی وہ خدا کی بستی کی طرح، اس کے بعد جو ان کا عنبر بیل اور بازیگر، اس ٹائپ کے جو سلسلے شروع ہوئے،
تو انہوں نے ہمیں اور زیادہ جو ہے نا وہ شکیل بھائی کے لکھنے کی طرف جو ہے نا وہ کیا، اٹریکٹ کیا، اور وہاں سے پھر ہم سب رنگ کے علاوہ کسی اور ڈائجسٹ ہم نے کوئی نہیں پڑھا، اور نہ ہی وہ ہمیں دوسرے ڈائجسٹوں کے اس قابل سمجھتے تھے، اس قابل سمجھتے تھے. تو تب یہ سب کچھ گاؤں میں ہم نے چھوٹی عمر میں، یہ 10-12 سال کی عمر میں ہم نے وہ پڑھ لی، 13-14 سال کی عمر میں، 15-16 سال کی عمر میں یہاں آ گیا تھا، کراچی آ گیا تھا. تو تب تک اچھا خاصا ایک بیک گراؤنڈ بن گیا تھا، اور غزلیں بھی لکھنا شروع کر دی تھیں کچھ ہلکی پھلکی، اور پنجابی میں اگر میں نے بہت کم اس وقت لکھنا شروع کیا تھا. وہ ایک الگ حادثہ ہے. اردو میں زیادہ لکھا اس وقت لکھتی اردو میں تھے. اچھا، کیونکہ پنجابی بھی زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو بڑے نام ہیں، فیض صاحب ہیں، منیر نیازی ہیں، فراز ہیں، تو انہوں نے اردو میں ہی لکھا ہے، اپنی مدر ٹنگ میں نہیں لکھا. جس طرح شیخ ایاز نے لکھا، سندھی میں وہ بڑے نام ہو گئے نا. تو یہ شاید فیض احمد فیض نے بھی شیخ ایاز کو کہا تھا کاش میں پنجابی میں اتنی اچھی شاعری کرتا جتنی تم سندھی میں کرتے. نہیں، وہ کر سکتے تھے، انہوں نے جو کی ہے تھوڑی سی اگر چار نظمیں، وہ بھی بڑی اچھی ہے. ربا سچا سچا، جی ربا سچا تو تاکہ سی جاؤ بندیا میرا شاہ ہے تو، میری دولتاں تیریاں، میری نعمتاں تیریاں دولتاں نے، میرا نائب تے علی جا ہے تو، یعنی کہ نظمیں، اور اس کے علاوہ رومانوی نظمیں بھی ہیں اور بہت کچھ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب نے جان بوجھ کے نہیں لکھا، اور جو لکھنے والے تھے منیر نیازی جو تھے اردو میں بھی لکھ رہے تھے، پنجابی میں لکھ رہے تھے، اقبال بھی لکھ سکتے تھے، سب لکھ سکتے تھے. اس لیے کہ مادری زبان تو دیکھیں اگر کوئی دنیا میں لکھ سکتا ہے صحیح طرح سے تو وہ اپنی مادری زبان میں. آپ کسی دوسری زبان میں لکھیں گے تو وہ کہیں گے اسے یوں نہیں وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں یوں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ ہمارے انتہائی معذرت کے ساتھ یہ کوئی طنز نہیں ہے، میں خود اردو میں لکھتا ہوں، زبان کا تو تھوڑا فرق رہتا ہے. میں اردو کا لکھنے والا ہوں، میں اردو سے ہی اردو شاعری اور نثر سے کماتا ہوں، اس کا ملازم بھی ٹی وی پہ اور دوسری جگہوں پہ. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خود اپنی زبان کے لوگ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے، مثلا کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ جو ہے نا اس طرح کا ہے، اس کا لہجہ اس علاقے کا نہیں ہے، یا اس کی فلاں چیز درست نہیں ہے، دوسری چیزیں، تو یہ لڑائیاں خیر ہوتی رہتی سب جگہوں پہ، مگر اگر دیکھا جائے تو اردو میں بھی ہیں. لیکن وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے اردو والے ہوں یا پنجابی یا سندھی یا کوئی بھی ہو، یا انگریزی کا بھی کوئی لکھنے والا ہے، تو وہ اپنی زبان میں بہتر لکھ سکے گا، سیکنڈ لینگویج میں اس طرح سے کمان حاصل نہیں. ہاں یہ مسئلہ دوسرا ہے کہ ہمارے کئی دوست جیسے پنجاب سے تعلق ہے جن کا، وہ اتنی اچھی سندھی بولتے ہیں کہ انہیں سندھی والے، اس دن ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، یا محمد آصف نام ہے ان کا، بڑا اچھے، اس ان سے کہیں بڑے تراجم انہوں نے کیے ہیں، تو وہاں پریس کلب میں کچھ سندھی دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے کوئی گیت گایا تو مجھے اندر کہنے لگے یہ فلاں شاعر کا گیت ہے، فوراً اٹھ کے وہاں گئے اور ملے ان سے اور ان سے بولے، تو پوچھنے لگے سندھی دوست کہ بھائی تو ہمارے تعلق کیڑے گوڑ سا آئے نا، تو اس نے کہا کہ نہ پنجابی آئے ہیں مگر میں وہاں بڑا ہوا ہوں، اور اس کا لہجہ بالکل، اس کی وجہ یہ کہ وہ وہاں کھیل کے اس کا بچپنا وہاں گزرا، جی، تو وہ ایک طرح سے اس کی زبان مادری زبان ہو جاتی، کیونکہ اس کے آس پاس قبیلہ بھی بول رہا تھا، لوگ بھی بول رہے تھے، اسکول جہاں پڑھنے جاتا تھا وہ لوگ بھی جن کے ساتھ کھیلتا تھا وہ بھی سارے بولتے تھے ایک زبان. تو یوں تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں زبانوں کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ جو جان بوجھ کے پیدا کیا گیا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں کہ بہت سارے ممالک ہیں جن میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں ہی آپ دیکھ لیں، لیکن وہاں زبانوں پہ اتنے زیادہ تضادات اس لیے نہیں ہوتے کہ حکومتی سطح پہ ان سب کو برابر کے حقوق بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے ایسے وسائل مختص کیے جاتے ہیں کہ اگر ایک زبان کروڑوں میں بولی جاتی ہے تو اسے بھی اتنی وسائل دی جاتے ہیں، اور اگر ایک لاکھوں میں بولی جاتی ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک زبان کے ساتھ جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اچھا یا برا سلوک کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے اردو تو بحث لمبی ہے، وہ اسے قومی زبان بنا دی وہ الگ ہے، لیکن ہماری دوسری قومی زبانیں ہیں ان کو اسکول کی سطح پہ نہ پڑھا کے وہ جان بوجھ کے ان کا اور اردو کا بھی آپس میں تضاد پیدا کیا. اگر اردو کا دوسری زبانوں کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں، اور سب ہماری اپنی زبانیں اور ان کی بھی اپنی، اردو والے بھی کبھی ایسا نہیں کہتے. کچھ لوگ اگر ایک دو بندے کو اگر شرارت کرتے ہوں یا کہتے ہوں تو وہ ان کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے کی جو زبانیں بیسیکلی وہ ہمیں ایک ساتھ جوڑ کے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن ان کے ساتھ جب زیادتی کی جاتی ہے تو ان کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بھائی کو تھپڑ مارا جائے تو وہ ماں سے کہے کہ اسے تم نے نہیں مارا، چاہے کچھ بھی نہ کرے، اسے کیوں نہیں تھپڑ مارا.
تو یہی رد عمل زبانوں لیکن توقیر میں جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اچھی شاعری یا اچھا ادب جس زبان میں بھی ہو وہ نظر آ جاتا ہے، پھر ترجمے کی صورت میں یا کسی بھی، جیسے اگر سندھی میں کچھ لکھا جا رہا ہے، پنجابی میں یا ہندکو میں، آپ تو یہ ساری زبانیں پڑھ بھی لیتے ہیں، ان میں لکھتے بھی ہیں، آپ کو اس کا بہتر تجربہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی بعض زبانیں ایسی ہیں جنہیں نوبل پرائز بھی ملے ہیں کئی زبانوں کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کے بعد، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو انگریزی یا فرانسیسی یا جرمنی میں لکھی زبانیں یا اسپینش میں ہوں یا کسی اور زبان بڑی میں لکھنے والی ہوں، یہی چیز 4-5 مشہور زبانیں ہیں۔ اسی طرح سے جیسے فارسی بہت بڑی زبان ہے، عربی بہت بڑی زبان ہے، ان میں بھی لوگ نوبل پرائز ملے بہت سارے لوگوں کو، لیکن بہت سارے لکھنے والوں کو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی زبان ہو، اس میں بڑا ادب وہیں تخلیق ہوتا ہے کہ جہاں آدمی اپنی دھرتی، اپنی زبان، رسم و رواج، کلچر اس سے جوڑ کے لکھتا ہے۔ ایک تو یہ سب سے بڑی، کیونکہ اگر آپ کی جڑیں اپنی دھرتی میں نہیں ہوں گی تو آپ وہ نہیں ہوں گے نا، وہ اثر نہیں ہوگا اس میں۔ جی مسرور، ایک بات تو یہ، دوسرا میں دوستوں سے ایک اور بات کہتا ہوں ہمیشہ، ہمارے جو پنجابی لکھنے والے ہوں، چاہے سندھی تو خیر بہت آگے، میں اس کی بات ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سندھی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر رات کو ڈاکٹر فیس چھپتی ہے امریکہ میں یا برطانیہ میں تو صبح پورب جائی کے نام سے یہ جہاں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ٹنڈو آدم کا لڑکا بھی اتنا ہی اس کا ذہنی سطح ہوتی ہے جتنی امریکہ یا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے بندے کی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو ہمارے فلسفے سے جن کا تعلق ہے، فلاسفر ہیں، اور اس کے علاوہ زباندان ہیں یا دوسرے شعبوں سے سائنسدان ہیں یا دوسرے شعبوں سے تعلق ہے، جن کا ان کی جو بڑی بڑی کتابیں وہ ساری سندھی میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں اور لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ لٹریچر بھی اس میں شامل ہے۔ میں پچھلی طرف مڑتا ہوں، میں دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، سندھی کے علاوہ ہماری جو 2-3 زبانیں جن کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں بن سکا، نہ میڈیا کے حوالے سے، نہ پڑھانے کے، نہ پبلشنگ کے، ابھی نہیں بنا اس طرح سے، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لٹریچر ایک تو لکھیں اپنی زبان میں، اور دیکھیں دوسرا یہ کریں کہ یہ دیکھیں کہ جو آپ لکھ رہے ہیں کہیں دوسری کسی اس سے پہلے لوگ لکھ تو نہیں چکے۔ یہ دیکھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آس پاس جو دوسری زبانیں ہیں ان کا لٹریچر بھی پڑھیں، بالکل آپ انگریزی لٹریچر بھی پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ انگریزی آپ کو نہیں آتی، تب بھی آپ ٹرانسلیٹڈ بکس جو ہے نا وہ ملتی ہیں، اردو میں ملتی ہیں، سندھی میں ملتی ہیں، دوسروں خود اب تو اتنا اچھا سلسلہ آگے گوگل پہ کہ وہ ٹرانسلیٹ بالکل ویسا نہیں تو کم از کم آپ کو 95% جی یا کوئی کتاب چھپتی ہے اس کا کوئی ریویو ہوتا ہے انٹرنیشنلی اور اسے کوئی پرائز ملتا ہے بڑا، تو اس کا جب ریویو میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے اس نے اور کیا کیا ہے یا اس کی کیا وجہ دوسروں سے مختلف کیوں ہے۔ لیکن مشکل سب سے یہ ہے کہ ہمارے کئی دوست جو ہے نا مسلسل کاغذ کالے کیے جا رہے ہیں جو آج سے 100 سال پہلے ہو رہے تھے، لیکن اس میں نہ جدت ہے نہ یہ سوچ کے لکھا جا رہا ہے کہ جب دوسرا ایک بندہ یہ لکھ چکا ہے یا اس شعبے میں کوئی اور بندہ لکھ چکا ہے کہ زبان مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ چیز بھی ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، آپ اپنی طرف سے کیا نیا دے رہے ہیں۔ ہاں یہ ہے سب سے بڑا سوال ہے۔ لکھنا کو کمال نہیں ہے، لکھ تو بھی شمار کروڑوں لاکھوں، اب شاعر اگر کراچی میں صرف آپ گنے تو کتنے ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، مگر اس میں کتنے لوگ ہیں جن کے لوگ نام جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کوئی منفرد ان کا کوئی چیز انہوں نے نہیں دی، کوئی اچھی نظم ایسی نہیں دی کہ جو یاد رکھی جائے، کوئی ایسا افسانہ نہیں دیا، کوئی ناول نہیں دیا کہ جسے یاد رکھا جائے فکری طور پہ، یا اس کا اپنا جو انداز ہے یا طریقہ کار ہے جس میں اس نے لکھا ہے۔ تو یہ بات سب سے ہے۔ چلیں توقیر، یہاں صحیح ہم سلسلہ پھر جوڑیں گے گفتگو کا، ابھی ایک وقفے کا وقت ہوا ہے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد پھر توقیر چغتائی کے ساتھ یہیں سے ہی سلسلہ شروع کرتے ہیں۔